ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ استخارہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفتاً زبان نبوت سے دیا گیا ہے، اس کا اس میں بہترین عمل اللہ نے بتایا ہے۔ لوگوں سے جا کے کہتے ہیں جی ہمارا استخارہ کر دیں، اور یہ بہت غلط فعل ہے، بہت غلط عمل ہے کہ کوئی بندہ کسی کے متعلق استخارہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کا ایک غلط ذہن بن چکا ہے آج دنیا میں، بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں استخارہ سینٹر، آن لائن جو ہے وہ اکثر ایڈ دیتے ہیں کہ استخارہ کروانے کے لیے رجوع کریں، اور لوگ بڑی تعداد میں استخارے کرواتے ہیں۔ فی استخارہ جو ہے 5000 کا، فی استخارہ جو ہے 3000 کا، ڈسکاؤنٹ 10 استخاروں میں ہو جائے گا۔ یہ عجیب ایک ڈرامہ ہے۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے کہیں بھی کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھ سے استخارہ کرواؤ، یا کسی ایک صحابی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے استخارہ کروایا ہو کہ یا رسول اللہ میری یا میرے بچوں کی شادی ہے یا کاروبار ہے، آپ استخارہ کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم استخارہ کرو۔ حضور سے کیا کریں؟ اپنے بڑوں سے کیا کروائیں؟ پھر اپنے بزرگوں سے استخارہ نہ کروائیں تو پھر کیا کرائیں؟ اسے قرآن نے مشورہ کہا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آپس میں مشورہ کرو ہر کام میں، اور جب تمہارا کسی بات میں طے ہو جائے تو پھر توکل کرو اللہ پہ، اللہ اس میں مدد کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مشورہ کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور قرآن پاک میں مشورے پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہی سورہ شورا ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو امر دیا ہے کہ آپ مشورہ کریں۔ اب ہمارے نبی کو حکم ہوا، اور بدر کے قیدیوں کو مشورہ ہوا، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں، اور عمر نے کہا ان کی گردنیں کاٹیں۔ ہر بندہ اپنے عزیز کا لے لے سر، تلوار سامنے رکھے، تلوار ہاتھ میں پکڑے، اور میں اپنے ماموں کی گردن کاٹوں گا جو قیدی بن کے آپ کا دشمن بن کے آیا تھا، اور ابو بکر اپنے بیٹے کی گردن کاٹیں جو گرفتار ہوئے ہیں، اور آپ اپنے چچا کی گردن کاٹ دیں، عباس ہیں جو۔ حضور علیہ السلام نے کثیر تعداد میں یہ کہا کہ فدیہ فدیہ فدیہ، چونکہ سارے سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام اپنے چچا سے پیار کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے بھی کہا کہ ہم تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے مشورہ، اور ویسے بھی فدیہ لینا جائز ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اگر آپ نے مشورے کا عمل نہ کیا ہوتا تو عذاب آپ کے سر پہ آ چکا تھا، کیونکہ عمر کی رائے اللہ کو پسند ہے کہ ان کا خون بہایا جائے، لیکن مشورے نے عذاب کو روک لیا۔ تو مشورہ آپ کی زندگی کی پریشانیاں روک لیتا ہے، کاروبار میں نقصان کو روک لیتا ہے، شادیوں میں رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے، شادی میں غلط بندہ انتخاب ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر مسئلے میں آپ ضروری نہیں کہ جا کے پیر صاحب سے ہی مشورہ کریں، یا مولانا صاحب سے ہی مشورہ کریں، یا مفتی صاحب سے ہی مشورہ کریں، یا کسی ایسے آدمی سے مشورہ کریں جو بڑی جو ہے نا مسند بنا کے بیٹھا ہو۔ نہیں، آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں، بھائیوں کو بٹھائیں، بہنوں کو بٹھائیں، عورتیں، مرد، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے کو بھی وہاں بٹھائیں، اور پھر مشورہ کریں۔ ایک بندہ امیر بن جائے، جو طے ہو جائے وہ فیصلہ کرے، اللہ اس کے قلب میں جو ڈالے گا، بس فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ نقصان میں نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے ایک بزرگ نے لکھا، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں جاتا تھا، بہت پرانی بات ہے 1995 کی، تو آپ فرماتے تھے بھائی گھر میں روٹی پہ سالن پکتا ہے نا،
تو آپ کی بیوی کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، صبح مشورہ کرو یا رات کو مشورہ کرو کہ کل کیا پکانا ہے۔ اب وہ جب طے ہو جائے اس کھانے سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا اور گھر میں برکتیں آئیں گی۔ یعنی مشورہ اتنا مضبوط عمل ہے۔ اور ہم استخاروں کے پیچھے آج یہ استخارہ کر دیں میری شادی یہاں ٹھیک ہوگی یا نہیں، اچھا وہ یوں آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے استخارہ کر لیا، اچھا میں 2 دن بعد بتاؤں گا میں نے رات کو استخارہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ استخارہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے ذات پہ توکل کر کے وہ کام شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ خواب آنا ضروری ہے، یہ لوگوں کی کہاوتیں ہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آپ کو آئے گی اچھی یا بری، سبزہ یا کالا نظر آئے گا کوئی، نہیں، یہ صرف باتیں ہیں، باتیں حدیث کی باتیں نہیں ہیں، بندوں کی باتیں ہیں۔ آپ کو خواب کیسی آئی ہے؟ اب وہ کہے عورت یا مرد بتائیں گے جی میں نے سبزہ دیکھا، پانی بہتا ہوا دیکھا۔ اچھا بعض ایسے ہیں آج کل کے استخارہ کرتی ہیں جو عورتیں ہیں، مرد۔ اچھا ایک اور لڑکی میرے پاس آئی جی میں 10 استخارے کیے ہیں، رشتے اتنے اچھے آئے، میرا استخارہ غلط آتا تھا تو میں نے جی وہ رشتوں کا انکار کر دیا، اب میری ایج 32 سال ہو گئی ہے، میں نے 22 سال کی عمر سے استخارے شروع کیے، اور میں کہتی تھی نہیں جو استخارہ ٹھیک آئے گا میں کروں گی، چونکہ ان کو غلط گائیڈ کیا گیا تھا، یوٹیوب بھرا ہوا غلط گائیڈ کرنے والوں سے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کھانا کس ٹائم کھاتی ہو؟ کہنے لگی رات کو لیٹ کھاتی ہوں۔ میں نے کہا تم پورا قرآن بھی پڑھ کے سو نا، تمہیں صحیح استخارہ نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارا معدہ ہی خراب ہے۔ جو کھانا لیٹ کھائے گا اور سو جائے گا فوراً، اور پھر اس کے معدے پہ اثر پڑے گا، وہ جتنی چاہے دعائیں پڑھ کے سوئے اس کا معدہ خراب ہے اور اسے خواب الٹی ہی آئے گی، غلط ہی آئے گی۔ اب آپ سنت پہ ساری زندگی کا مدار کریں، پھر آپ دیکھیں استخارہ کیسا بہترین آتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، سوتے لیٹ 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، 12:30 بستر پہ لیٹتے ہیں، استخارہ کر لیں، جلدی دعا پڑھی، لیٹ گئے، معدے پہ وزن ہے، کھانا ہضم ہی نہیں ہوا تو خواب اچھی آئے گی؟ پھر کیا ہے میں رشتہ چھوڑتی گئی۔ اب جو ہے نا دوسری شادی والے رشتے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے مجھے، تو میں نے کہا تمہاری اپنی غلطی ہے، تم نے خوابوں کے چکروں میں نہیں پڑھنا تھا، بس استخارہ پڑھنا تھا اور دعا کرنی تھی اور بس وہ کام کر لینا تھا، اللہ اس میں غلطی کو بھی صحیح کر دیتے۔ تم نے خوابوں کے چکروں میں رہی تو آج کتنی لڑکیاں کتنے لڑکے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں ہی نہیں ہو رہی، ایسا ہے یا نہیں؟ اور استخارہ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کبھی سنی ہے آپ نے؟ آپ کو تو استخارہ سینٹر ہی بتایا گیا نا۔ اب میں یہاں خود تعویذ دیتا ہوں، دم کرتا ہوں، استخارے کرتا ہوں، لیکن میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو خود منبر میں بیٹھ کے عمل جو یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ باتیں نہیں کریں گے، جو خود گدی نشین ہے، جو خود پیران ہے، کیونکہ قرآن حق بات کو بیان کرنے کی۔ تو اب یہ دیکھیں اس آیت میں آپ کو ایسا استخارہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو 3 فائدے اس میں حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ، اگر آپ سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے آپ اس آیت کو پڑھیں، اگر کسی چیز کا استخارہ کرنا ہے اس آیت کو پڑھیں، اگر کوئی آپ کو کام سمجھ نہیں آ رہا آپ تذبذب میں ہیں اس آیت کو پڑھیں۔ اب آیت کو دیکھیے، پہلے آیت وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب زمین و آسمان کی مغیبات، غیب کے خزانے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پہلے تو یہ عقیدہ مضبوط کریں، مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ غیب کی کل خبریں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے مستقبل کو کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے مستقبل کے حال کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب آپ کے حالات دیکھ کر مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ نالائق ہو تو آپ کیا کہیں گے، اس کا مجھے مستقبل نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت روئے گا، بہت پریشان ہوگا۔ یہ غیب کی خبر نہیں ہے، یہ حالات حاضرہ کو دیکھ کر اندازہ ہے۔ تو اندازہ نجومی لگاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا پامس بتاتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ اندازے ہیں سارے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سے امپریس نہ ہو کہ یہ بہت بڑا شیطان کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جادو دکھا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے۔ نہیں، یہ اندازہ گیس ہے، وہ لگا رہا ہے۔ اب یہاں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَلِلَّهِ پہلے کہا، وَلِلَّهِ کوئی ہے تو بتائیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج وہ کہتے ہیں جی بارشیں ہوں گی، ہوتی ہی نہیں ہے، زلزلے آئیں گے، آتے ہی نہیں ہیں۔
اللہ جب چاہتا ہے سب لے آتا ہے. تو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ. اور وہ جو اس کی قیامت ہے نا، جب اس کا فیصلہ ہوگا تو قیامت کب آئے گی؟ اب یہ بہت اس پہ دنیا بحثیں کرتی ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، قیامت اس کی جب امر ہوگا نا قیامت کا، الا کلمح البصر، ایسے ہوگا جیسے آنکھ کھول کے بند کی، ایسے بس. اب یہ بھی زمانی ہے، زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، آنکھ کھلنا بند ہونا. اب آپ خود سوچئے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی یہ کیفیت تھی کہ اس نے کہا کہ آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں تو تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا. اس کے پاس یہ طاقت تھی نا. تو بندے کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ تخت بلقیس کو اٹھا کے لا رہا ہے. تو اللہ اس کائنات کے نظام کو ایک آنکھ کھلنے اور بند ہونے، یہ بھی زمانی ہے، اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تو اس سے پاک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ تم آنکھ بند کر کے کھولو. جتنے سیکنڈ لگتے ہیں نا، سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ایک دم سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. پہاڑ زمین بوس، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، چاند تارے زمین پہ گر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تہس نہس کر دے گا. فرمایا الا کلمح البصر او هو اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. وہ تو سیکنڈ لگتا ہے نا، یہ سیکنڈ کا کچھ حصہ. اللہ فرماتے ہیں اس سیکنڈ، آدھے سیکنڈ سے بھی زیادہ جلدی میں اس کائنات کو ختم کر دوں گا. یہ قیامت آ جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بتاؤ کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے بے شک ہے. اللہ نے انا کہا، انا بے شک ہے اللہ اس پر قادر. اب اللہ تعالیٰ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. شادی وہاں کرنا چاہتے ہیں، کیا پتا وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، لڑکی یا لڑکے کے لیے. کسی خاندان کے ساتھ آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کہیں بھی کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی ملک جانا چاہتے ہیں، ویزا کہیں کے لگوانا چاہتے ہیں، کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، یا جاب چھوڑ کے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے جاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے یہ عمل مجرب اختیار کریں. آپ نے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 ہے، اس کا یہ حصہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس اتنا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے رات کو، اور 70 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے اور سو جانا ہے. لیکن 7 دن تک یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اس پہ شرح صدر فرما دیں گے. آپ کا اطمینان ہی اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ کی چاہت ہے. آپ کا پریشانی، آپ کا کنفیوز ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نہیں چاہتا. ایک بات. دوسرا، اگر آپ کو وہ کاروبار والا نقصان دہ ہے، پارٹنر نقصان دہ ہے، کاروبار نقصان دہ ہے، رشتہ نقصان دہ ہے، جانا کہیں نقصان دہ ہے، اللہ اس کے اسباب ہی ختم کر دیں گے. وہ آپ کے سامنے واضح کر دیں گے، ان لوگوں کو کھول دیں گے. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، یہ پڑھتے جائیں، آپ دیکھیں گا وہ شخصیت آپ کے سامنے کھل جائے گی. کوئی بندہ آپ پہ ہنس کے آپ کو مل رہا ہے اور ہے وہ دل میں آپ کے بارے میں کیا رکھتا آپ کو نہیں پتا، آپ یہ پڑھ کے اس کے سامنے جائیں، اس کی ہر اصلیت آپ کے سامنے کھل جائے گی. کسی کا باطن ظاہر کرنا ہے تو اس آیت کو ہتھیار بنا لو. وہ بندہ آپ سے کبھی بھی جو ہے آپ سے چھپ نہیں سکے گا. کوئی رشتہ بھی جو ڈبل پالیسیاں کھیل رہا ہے، یہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں تم علم غیب، پہلے یہ عقیدہ مضبوط رکھنا ہے کہ علم غیب صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور جتنا اللہ اپنے نبیوں کو دے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، اللہ جتنا چاہے علم غیب اپنے نبیوں کو دے، ولیوں کو دے، فرشتوں کو دے سکتا ہے، دیا ہے اللہ نے. لیکن کل عالم غیب کس کے پاس ہے؟ بس یہ سوچ. پھر آپ جائیں، یہ چھوڑ دیں لوگوں پر بھروسہ، اپنے آپ پر اعتماد کریں. اس آیت کو وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ جب بھی پڑھیں گے آپ کو راہ ملے گی. آپ کو رستہ بھول جائے، اب آپ کو نہیں پتہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، گھر بھول گیا ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، رستہ مل جائے گا. آپ جب بھٹک جائیں اس کو پڑھیں، اللہ آپ کو بھٹکے ہوئے رستے سے واپس منزل پہ لے آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.